لبنان پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ غاصب صہیونی حکومت کے توپ خانے نے بھی جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے اسرائیلی فوج کی توپوں نے جنوبی لبنان میں کفر قلعہ، الاسدیہ، الخیام اور الوزنی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ بعض میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ لبنان کے البقع میں واقع مشغرہ علاقے میں امدادی مراکز پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں 8 افراد شہید ہو گئے۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بھی اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں واقع الداوادیہ علاقے پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 10 افراد شہید اور 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج نے جنوبی بیروت کے ضائع علاقے پر بھی حملے کیے ہیں، جبکہ صہیونی حکومت کی فوج نے لبنان کے السرات ٹی وی چینل کو بھی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج جنوبی لبنان میں فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ میں موجود شہداء الاقصی بریگیڈ کے کمانڈر کو قتل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے منگل کو جنوبی لبنان کے عین الحلوہ چھاؤنی پر حملہ کر کے تحریک فتح کی فوجی شاخ شہداء الاقصی بریگیڈ کی لبنانی برانچ کے سربراہ منیر المغدہ کے گھر کو حملے کا نشانہ بنایا۔ المنشیہ محلے میں واقع گھر پر حملے کے نتیجے میں الاقصی بریگیڈ کے کمانڈر کا بیٹا حسن منیر المغدہ سمیت 6 افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے 23 ستمبر کو جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کیے ہیں، جن کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق لبنان میں صہیونی مجرموں کے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں اب تک 800 سے زیادہ افراد شہید اور کم سے کم 3000 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے لبنان کی انسانی صورتحال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اس ملک میں بچوں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ارنا کے مطابق اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین ریسل نے ایکس سوشل نیٹ ورک پر لکھا ہے کہ لبنان پر گزشتہ ہفتے صہیونی حکومت کے حملے کے نتیجے میں کم از کم 80 بچے شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ ریسل نے حالیہ دنوں میں لبنان کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شدت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صرف ایک ہفتے کے دوران اس ملک میں 3 لاکھ لبنانی بچوں سمیت 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ 23 ستمبر سے صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر زبردست حملے شروع کیے ہیں جو اب تک جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں بہت سے بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں اور غزہ میں فلسطینی بچے موت کے دہانے پر ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر حزب اللہ کے میزائل حملوں کو روکنے میں صہیونی حکومت کا آئرن ڈوم ناکام رہا ہے۔ حزب اللہ نے مقبوضہ شہر حیفا کے اطراف کے علاقوں اور لبنان کی سرحد کے قریب متعدد صہیونی فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں۔ عینی شاہدوں نے شہر حیفا کے اطراف میں پے در پے متعدد دھماکوں کی آوازیں سنے جانے کی خبر دی ہے۔ موصولہ فوٹیج اور عینی شاہدین کے مطابق صہیونی حکومت کا آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم حزب اللہ کے میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ ایک رپورٹ میں حیفا ایئرپورٹ پر خطرے کا سائرن بجنے کی خبر دی گئی ہے۔ صہیونی میڈیا نے بھی حیفا کے نزدیک کریات آتا میں میزائل گرنے کے بعد آگ لگنے کی خبر دی ہے۔ صہیونی میڈیا کے مطابق کریات آتا، تمرا اور شفا امرو میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ صہیونی فوج کے میڈیا نے بھی اعتراف کیا ہے کہ الجلیل اور حیفا پر 10 میزائل داغے گئے۔ ادھر حزب اللہ نے ایک مختصر بیان میں بتایا ہے کہ الزاورہ میں غاصب صہیونی فوجیوں کے ایک اڈے پر حملہ کیا گیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ اس نے منگل کی صبح شمالی مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے چند فوجی مراکز پر توپوں سے گولہ باری کی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے بتایا کہ یہ حملہ شتولہ صہیونی کالونی کے گیٹ پر جمع صہیونی فوجیوں کے ایک دستے پر کیا گیا۔
روزنامہ گارڈین نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی کے لیے امریکی مطالبے کو مسترد اور حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ کو قتل کر کے بائیڈن کی پوزیشن مشکوک کر دی ہے۔ انگریزی روزنامے گارڈین نے لکھا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کے لیے جمعرات کو امریکہ اور فرانس کی درخواست کے چند گھنٹے بعد بیروت میں اسرائیل کے ہوائی حملے نے ثابت کر دیا کہ اسرائیلی اپنے قریبی ترین اتحادیوں کی درخواست کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اس تجزیاتی رپورٹ میں لبنان میں صہیونی حکومت کے ذریعے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ اسرائیل نے حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصراللہ کو شہید کر کے امریکہ اور اس کے صدر جو بائیڈن کی تحقیر کی ہے۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور فرانس کے حکام نے رپورٹ دی تھی کہ نیتن یاہو نے ذاتی طور پر لبنان میں جنگ بندی تسلیم کر لی ہے، لیکن سید حسن نصراللہ کے قتل کے ذریعے اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے عمل سے اس کی تردید کر دی۔ گارڈین نے لکھا ہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نے ہمیشہ امریکہ سے گفتگو کا اشتیاق ظاہر کیا، لیکن ہر کام اپنی مرضی کا کیا۔ اس انگریزی روزنامے نے لکھا ہے کہ اسرائیل یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کو امریکی سفارتی اقدامات اور تجاویز میں دلچسپی ہے، جبکہ اس نے حزب اللہ پر ہمہ گیر حملے کی تیاری کر رکھی تھی، اور لبنان پر اس کے حملوں نے نہ صرف لبنان بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے حالات بحرانی کر دیے ہیں۔ گارڈین لکھتا ہے کہ اسرائیل نے بارہا امریکہ کے دیے ہوئے ہتھیاروں سے غزہ میں دسیوں ہزار لوگوں کا قتل عام کر کے اپنے قریبی ترین حامی امریکہ کی تحقیر کی ہے۔ گارڈین لکھتا ہے کہ امریکی صدر کو نیتن یاہو سے کہہ دینا چاہیے کہ واشنگٹن کی درخواستیں مسلسل نظر انداز کی جا رہی ہیں، لہٰذا اب امریکہ اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی جاری نہیں رکھے گا۔ گارڈین نے آخر میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ عالمی رہنما اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ لبنان میں جنگ بندی فوری بین الاقوامی ترجیح ہے، لکھا کہ صرف جنگ بندی، غزہ میں قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک فلسطینی ریاست کا قیام ہی مشرق وسطیٰ میں امن قائم کر سکتا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد ہندوستان، پاکستان اور دیگر ملکوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت سے گروہوں کی جانب سے احتجاجی کال دی گئی، جس میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی اور اسرائیل کی وحشیانہ بربریت کی مذمت کی۔ غزہ میں نصیرات کیمپ کے جنوب میں واقع علاقے پر وحشیانہ صہیونی جارحیت میں کم سے کم 11 فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غزہ کے نصیرات کیمپ کے جنوبی علاقے پر بمباری کر کے ایک ہی گھرانے کے 11 فلسطینیوں کو شہید و زخمی کر دیا۔ فلسطینی اتھارٹی کی وفا نیوز ایجنسی نے بھی غاصب صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں غرب اردن میں رام اللہ کے علاقے سے 11 فلسطینیوں کی گرفتاری کی خبر دی ہے۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے بھی غرب اردن کے شمال میں واقع نابلس کے بلاتا کیمپ پر صہیونی فوج کی گولہ باری میں ایک فلسطینی کے زخمی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ الاقصی بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے شہر نابلس میں تحریک فتح کے مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ اس سے قبل فلسطین کے پریس ذرائع نے غزہ میں بے گھر فلسطینی پناہ گزینوں کے حامل ایک اسکول پر صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری میں 6 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی تھی۔ تحریک حماس کے الاقصام بریگیڈ نے مشرقی خان یونس میں غاصب صہیونی حکومت کی فوجی گاڑیوں اور جنگی ساز و سامان کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقصام بریگیڈ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ الاقصام بریگیڈ کے جوانوں نے مشرقی خان یونس میں الفخاری کے علاقے میں بارودی سرنگوں کے دھماکے کر کے کئی صہیونی فوجیوں کو ہلاک و زخمی کر دیا۔ اس سے قبل الاقصام بریگیڈ نے اعلان کیا تھا کہ صہیونی فوجیوں کی 2 بختر بند گاڑیوں اور ایک مرکاوا ٹینک اور 2 بلڈوزروں کو تباہ کر دیا گیا، جس میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ عراق کی وزارت ٹرانسپورٹ نے بغداد کے بین الاقوامی ایئرپورٹ سے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پروازیں
بند ہونے کی خبر کی تردید کی ہے۔ عراق کی وزارت ٹرانسپورٹ کے انفارمیشن سینٹر کے سربراہ میسم الصافی نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ بغداد کے بین الاقوامی ایئرپورٹ سے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پروازیں بند ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ کی معمول کی سرگرمیاں اور تمام پروازوں کا سلسلہ معمول کے مطابق جاری ہے۔ میسم الصافی نے کہا کہ ایسی رپورٹیں غلط اور بے بنیاد ہیں کہ بغداد ایئرپورٹ سے تمام پروازوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ بغداد ایئرپورٹ کے بارے میں یہ خبر اس ایئرپورٹ کے قریب دہشت گرد امریکی فوج کے اڈے کے قریب راکٹ حملہ ہونے کے بعد سامنے آئی ہے، جس کی عراق کی حکومت کی جانب سے تردید کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بغداد ایئرپورٹ کے قریب واقع دہشت گرد امریکی فوجی اڈے کے قریب 2 راکٹ اور میزائل حملے ہوئے ہیں۔ دمشق کے مضافات میں صہیونی حکومت کے میزائل حملے کے نتیجے میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق آج صبح دمشق میں میزائلوں اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ شام کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دمشق کے مضافات میں ہونے والے ان دھماکوں میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ الجزیرہ نے خبر دی ہے کہ صہیونی غاصبوں نے دمشق پر 4 بار بمباری کی۔ شامی فوج کے ایک ذریعے نے خبر رساں ایجنسی سانا کو بتایا کہ آج صبح اسرائیلی دشمن کے فوجی طیاروں نے مقبوضہ جولان سے دمشق شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے ملک کے فضائی دفاعی سسٹم نے جارح فوج کے میزائلوں اور ڈرونز کا مقابلہ کیا اور ان میں سے بیشتر کو مار گرایا۔ اس جارحیت کے نتیجے میں 3 شہری شہید اور 9 زخمی ہو گئے، جبکہ نجی املاک کو بھی خاصا نقصان پہنچا۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے 40 نشستوں پر پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستانی ذرائع نے موصولہ رپورٹوں کے مطابق جموں کشمیر اسمبلی کے آخری مرحلے کی ووٹنگ پرامن طریقے سے جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ ہندوستانی سرکاری ذرائع نے بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق 1 بجے تک مجموعی طور پر 44.8% ووٹ ریکارڈ ہوئے ہیں۔